बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 5 जून साल 2021 और आज हफ्ते का दिन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का पालने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि हम आपकी खिदमत में हैं। बेशक बेशक। शुरू करूँ? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज राना रिजवान राशिद का है। कहते हैं आपने लहसन का तस्करा फरमाया जिसका फ़ी एकड़ खर्चा 8 लाख और आमदन 60 लाख है, क्या वाकई एग्जिस्ट करता है ये? अब दें जवाब। पता करो ना यार, जाके मार्केट में से। हमने सिर्फ खबर देनी होती है, उस खबर की वो मटेरियलाइज जो होना होता है उसके दरमियान बहुत फ़र्क होता है। इसलिए आपकी मेहरबानी है, पता करें, मंडी से चेक कर ले। पार्टी जड़ी है यार, नंबर दे दी चलते प्रोग्राम में नहीं, उसके लिए फिर व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। ये फीडबैक ये है। अब चलते प्रोग्राम में ना करवाएं आप। चलते प्रोग्राम में दे दे यार नंबर। दादाजी इस तरह तो ना करें। अब बाद में पता नहीं वारी आनी है कि नहीं आनी। यार इतनी कस्टमाइज सर्विस नहीं दी जा सकती, हमारा सिस्टम नहीं दी जा सकती, लेकिन उन मेरे दिल च रहम आ गया, मैं की करूं। जी ठीक है, नोट कर दो जी। अब अगले जो है ना मैसेज का जो है वो जवाब दें। हाँ, मैं आपको मार्केट के हवाले से नूरुल अमीन कहते हैं मेरे शेयर प्रॉफिट में आ गए हैं, बेच दूं? यार थोड़ा देर एंजॉय करो, वेख की ख्याल नहीं। मेरा मतलब है अगर जरूरत नहीं तो क्यों पंगा लेने की जरूरत है? कि गाड़ी नहीं चल रही थी, रींग रही थी, ठीक है। अब गाड़ी ने स्पीड पकड़ी तो कहना मैं छाल मार दूं। चलती गाड़ी में से छाल मारेंगे तो गिट्टे ही गोडे छिले जाने या कोहनियां के जख्म लग जाने हैं। चलती गाड़ी में से जब आप छाल मारेंगे, ठीक है ना। टेक्निकल लेग पूरी हो लेने दे यार। ये वाला आफ्ताब नहीं सी। अच्छा जी, वो दूजा आफ्ताब देख लेना बस। फिर जल्दी का आफ्ताब, जल्दी के काम में, जल्दी का काम ऐसे ही होता है। मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि अभी के लिए रहने दें। चलो ठीक है, ठीक है जी। डिलीट काट। ये सियासी सवाल तो ना पूछूं ना ही सियासी सवाल। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रोग्राम करते चंगे नहीं लगते? ठीक है। वैसे दादाजी लोगों का होता बहुत ज़्यादा है कि हमें सियासी सवाल जो प्रोग्राम ही सवाल क्या है, चस्का ही लेंदे ने लोगों को अपनी मामला के बारे में कोई संजीदगी है ही नहीं। सियासत का चस्का बाकी टीवी नहीं बेचते आपको, वो लिया करें। हाँ, दलील ये देते हैं कि सारे क्वेश्चन एड्रेस होने चाहिए। अली हुसैन कहते हैं भाई अगर हम हुरम सुल्तान का तस्करा नहीं करते और वो दूसरी खातून को आजकल हिट हुई है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, एक वो भी सुल्तान है कोई। अच्छा ठीक है, अगर हम उसका तस्करा नहीं करते तो उसी उधर छोड़ जाओ जिथे उसका तस्करा होए। मैं नहीं देखा ना, मैंने मेरा सुल्तान देखा है ना मैंने जो है वो तगड़ल देखा है। मैं नहीं देखना भाई। मैं क्यों किसी के घटिया और चीप प्रोपेगेंडे को देख के अपना वक्त जाया करूं और फैंटेसी वर्ल्ड में रहे और फैंटेसी वर्ल्ड में रहूं? क्यों जी? अली इतनी लाइफ नहीं दी अल्लाह ताला ने स्पेयर किस्म की कि इस तरह के फजूल कामों में खर्च की जाए। मैं 4 बच्चों को उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए गाइड क्यों ना कर दूं उतनी देर के अंदर? आज एक बच्चे का फोन आया जी, ठीक है, उसके साथ मैंने आधा पौना घंटा लगाया। अगरचे मैं इतना वक्त किसी को देता नहीं, लेकिन उस बच्चे की जो जहानत थी और जो फ़ोन करने से पहले उसने मुझे तैयारी की हुई थी, उस बात ने मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया। हालांकि वो बच्चे ने अभी A लेवल का इम्तहान देना है। अल्लाह ताला हर एक को ऐसी औलाद दे। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में इतना फ़िक्रमंद था। बच्चों को, हमारे बच्चे इतने फ़िक्रमंद होंगे तो हम कहीं दुनिया के अंदर जाके कम्पीट करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई यार कि इस उम्र में इस बच्चे को इतनी सेंस है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और वो एक एक चीज़ मुझसे पूछ रहा है। ये जो बगैर तैयारी के फ़ोन आ जाते हैं तो बंदे की तबीयत 2 दिन आवाज़ार रहती है कि यार मैं फ़ोन चुकिया क्यों से। मुझे खुशी हुई बाकायदा, अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता करे। मैंने कहा बच्चे बस तू कामयाब हो जाए ना तो मुझे बता के जाना है तुमने कि तू कामयाब हो गए, ठीक है। बस यही मेरी एक अचीवमेंट है। तो मैं इस तरह के 4 बच्चों को गाइड क्यों ना कर दूं? मैं बैठ के हुरम सुल्तान देखता रहा, अज ने मेकअप केड़ा किया है, अज ने जेवर केड़ा पाया है, तो अज ने अपनी ज़िंदगी को ना मुस्बत कामों में लगाएं। हम ये कर सकते हैं, हम ये करें, आप जो कर सकते हैं आप करें। ये एक दूसरे के लिए छोटी छोटी आसानियां हम पैदा करें तो ज़िंदगी गुलो गुलजार हो जाएगी।
वैसे अगर उसको देख लें सुल्तान को तो हरज तो उसमें भी कोई नहीं है, क्या ख्याल है? नहीं, वो तो आपकी अय्याशी है ना, ज़हनी अय्याशी। हाँ, ज़हनी अय्याशी है जी। अली हुसैन ने सिटी फार्मा के IPO के मतलब पूछा कि शेयर खरीद लूँ? मैं IPO के वैसे टिड्डों खिलाफ, अगरचे टिड्ड में टांगे लगी, लेकिन मैं टिड्डों खिलाफ है, पंजाबी का मुहावरा बोल रहा हूँ। IPO के बाद ना एक दफ़ा मार्केट नीचे आती। ये IPO है, ये बुक बिल्डिंग है? बुक बिल्डिंग भी है इनिशियली, फिर IPO है। नहीं। 2 अरब तो नहीं ना इकट्ठा बुक बिल्डिंग से हो सकता। उसके बाद शेयर नीचे आता है एक दफ़ा। अब देखे ना 94 पे हमने इस्लाम के रोले में आके तो वो गोश्त वाला शेयर अल शहीर, ठीक है, उसके बाद वो कभी उठे ही नहीं और बुक बिल्डिंग में दिया था उन्होंने। और 20 रुपए के हिसाब से ये अल शहीर हो गया, रोशन पैकेजेस हो गया, ये इतने बड़े फ्रॉड हुए हैं पाकिस्तान के अंदर शेयर होल्डर के साथ। अब 16 रुपए के हिसाब से जितना मर्जी खरीद लें। ठीक है, और ये 94 और 95 से नीचे की बात नहीं कर रहे थे। SSCP के लोगों को कुछ पहिया ही लगाने होते हैं ना बकौल मलक रियाज के जी। उसके बाद जितना मर्जी रेट काट उसमें आरिफ हबीब साहब इन्वॉल्व हों बुक बिल्डिंग में। हाँ, वो जितना मर्जी रेट काट दो, ठीक हो गया। कहीं किसी जगह पे इस्लाम बेच लो, इस्लाम नहीं बिकता तो कोई और चीज़ बेच लो, तो बेच के तो। इसलिए मैं IPO के बुक बिल्डिंग में तो कतई ही हामी नहीं हूँ, और बुक बिल्डिंग और IPO दोनों का हामी नहीं हूँ। शेयर को आने दे 5-6 महीने, उसकी चाल भी तो देखें ना किधर को जाता है, ठीक है ना, फिर खरीदें। बड़ा दुख है मुझे इन दोनों शेयर्स का, रोशन पैकेजेस का भी और अल शहीर लिमिटेड का भी। इतनी लंबी पहले दिन फ्लोर गए नहीं फिर उस लेवल पे। अब्दुल बासित अचकज़ई कहते हैं, जिस अंदाज में आप मईशत और सियासत पर तबसरा फरमाते हैं, अगर इस पर एक रिसर्च पेपर यूनिवर्सिटियों में सहाफ़त के कोर्स में शामिल हो जाए तो क्या तब्दीली नहीं आ जाएगी जेन्युइन वाली? भाईजान, पाकिस्तान का तो नहीं पता मुझे, लेकिन अमेरिका की कम से कम 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे दादा पोता शो पे बाकायदा रिसर्च करके तहकीक करके थीसिस लिखे गए जी। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त देने वाला है। और ये हम मतलब इसे दुनिया में यूनिक एक्सपेरिमेंट कहा गया। अब अमेरिका जो है नॉलेज का सेंटर है भाई, अगर वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी पावे को छोटी जी हो गए यार, वो ढूंढ के हम तक पहुँचे और फिर उसके कंटेंट हमसे डिस्कस करें कि हमने ये, और पूरा इंटरव्यू किया उन्होंने हमारा, वो भी उसका हिस्सा है। तो हुआ है जी। पाकिस्तान में मुझे किसी ने बताया है कि यार वो फलाने गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर भी और बावलपुर के अंदर भी हुआ है इस पे, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं चढ़ा अभी तक हमारे। अब देखें ना, अगला सवाल इरफान से। तो आपको ना कर रहे हूँ, कोई और डॉक्यूमेंट करे या ना करे, एहतिकार रहे होंगे ना जी, तो बस ठीक है। लोगों को हमारा ईमेल एड्रेस नहीं मिलता। इरफान सईद कहते हैं दादाजी का ईमेल एड्रेस के हमारा नंबर नहीं मिलता, लोग दूसरों के थ्रू हमसे रब्ता करते हैं। हाँ, ये भी देखो, डायरेक्ट रब्ता कर लें। अग्गे में बागड़ भी लबन नहीं, रब्ता करें, उस पर कोई ना कोई फिल्टर तो लगे ना। फिर कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आप लोगों से डायरेक्टली कम्युनिकेट करके देखें, आप प्रोग्राम करने के काबिल रह गए तो मैं आपको मान लूँ। मैंने इसीलिए ईमेल एड्रेस दिया है कि मुझे जब कन्वीनियंस लगेगी तो मैं उसका रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है। मोहम्मद इजाज ने पूछा, दादा पोतो शो का टाइम 1 घंटा कब होगा? नहीं होगा, हम 2 घंटे से 20 मिनट पे आए हैं भाईजान जी। ठीक है, हाँ, समझाते हैं हमारी बात। हाशिम नजम कहते हैं, हिशाम नजम कहते हैं, किसी भी शेयर की बोर्ड मीटिंग के दिन के ऐलान से लेके बोर्ड मीटिंग के दिन तक शेयर की कीमत पर कैसा असर पड़ता है? बहुत लिक्विड सवाल है, डिपेंड करता है अनाउंसमेंट क्या आई है। जो अनाउंसमेंट होगी वही असर पड़ा ना। डिविडेंड का ऐलान कर दिया अगर कंपनी जेब कोट गई है, उसने कुछ नहीं दिया तो शेयर और अगर कंपनी ने जो दे दिया, जो तवक्को की जा रही थी वो दे दिया तो शेयर और अगर कंपनी ने तवक्को से ज़्यादा दे दिया तो शेयर तीनों डायरेक्शन में। फर्टिलाइजर को देखे ना, 64 के 72 पे आया ना, 4 रुपये का डिविडेंड है, वो 8 रुपये डाल गया है। अग्रेसिव टोन भी तो होती है ना इन्वेस्टर के ऊपर से, रैली मार्केट में चल रही है। अब्दुल्ला शाहिद कहते हैं, दादाजी की जो पर कैपिटल इनकम होती है मुल्क में, ये क्या मजदूर भी इतने पैसे कमा लेता है? हाँ जी, कमा लेता है। नहीं, मिनिमम वो मिनिमम पे बैठा होता है। सबकी एवरेज औसत निकालते हैं ना, ठीक है ना। इसकी इनकम 10 रुपये है, मेरी इनकम 4 रुपये है, हम दोनों की औसत इनकम जो है वो 7 रुपये है। नहीं, अगर दादाजी मजदूर पे हैं, देखें हुकूमत कहती है $1500, हम दोनों की फी का आमदनी जो है वो 7 रुपये, हुकूमत कहती है $1500।
آپ ضرب دیں 155 سے تو جواب آتا ہے 2,32,000. آپ 12 پہ تقسیم کر دیں تو ماہانہ 19,000 کچھ 100 روپے جواب آتا ہے. دادا جی 1,000 روپے مزدور کی دیہڑی ہے, وہ کما ہی لیتا ہے. منیمم ویج کے اوپر نہیں یار, 19,000 تو کما ہی لیتا ہے یار. اچھا $1,500 پر کیپیٹا انکم سالانہ ہے, سالانہ ہے, یس پر ایئر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی کم پہ معاملہ چلا گیا تھا. 1178 تک کا لو لگا ہے, 1178 تک بھی معاملہ چلا گیا تھا. اس کا مطلب ہے لوگ 20,000 روپے مہینہ بھی نہیں کما رہے تھے. ہاں جی نہیں کما رہے تھے. اوسط کی بات ہو رہی ہے, اوسطاً. ہم بہت سارے ایسے, ہمارے گھر میں کام کرنے والی جو آتی ہے وہ اکثر پچھلے دنوں وہ اصرار کر رہی ہوتی تھی کہ میں چھٹی نہ کروں تو میں آ جایا کروں نا. جی تو میں نے اس کے اوپر نا کہنا کہ یار ایک کی تو دن چھٹی نہ ہوتا, ادھر بھی آ جائے گی, چک چک شروع ہو جائے گی. پھر میں نے اس کا ہلکا پھلکا نا, اس کا میاں اس کو چھوڑنے آیا تو اس کا انٹرویو کیا, تو اس انٹرویو سے مجھے پتہ چلا کہ وہ کھانے کے تکلف سے آزاد ہو گئے ہوئے ہیں. وہ یہاں پہ جو آتی ہے تو اس کو جو کھانا ہم کام کے دوران جو آفر کرتے ہیں بس وہی چلتا ہے. مطلب 1-2 اور گھروں میں جاتی ہے, وہاں سے بھی وہ کچھ مل جاتا ہوگا. ادروائز وہ فائنانشلی اس قابل نہیں رہ گئے کہ وہ ریگولر جو گھروں کے اندر ہوتا ہے وہ کام مینٹین کر سکے. آئی واز شاکڈ. جی ابو بکر سمجھ گئے نا آپ میری بات, مجھ سے ہو نہیں پا رہی وہ بات نا. ہاں جی ابو بکر ملک پوچھتے ہیں دادا جی انوائرمنٹ کے معاملے پہ اتنا ہوا بنایا گیا لیکن عمران خان صاحب نے اس کانفرنس کو پریزنٹ کیوں نہیں کیا؟ وہاں گئے میاں اسلم, کہاں پتہ نہیں یہ کسی کانفرنس کی بات کر رہے ہیں. نہیں تو وہ تو پاکستان کو میزبانی ملنی تھی. اور یار انوائرمنٹ کی بھی بہت ساری کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں. یہ جس کے اندر ہمیں نہیں بلایا گیا تھا نا, وہ جو بائیڈن صاحب کا پرسنل انیشیٹو تھا, انہوں نے کانفرنس انہوں نے نہیں بلایا. ایک انوائرمنٹل کانفرنس کی میزبانی ہمیں بھی ملی ہے. اچھا جی, ہیں تو کیا بنا پھر اور اس کا؟ ورچوئل ہونی ہے یہ, اس میں سے کوئی فزیکل تو موو کرنے کی اجازت نہیں. پتہ نہیں اسلم صاحب کی خبر میرے تو نظر سے نہیں گزری, آپ بتا دیجیے گا. جی شہزاد راجپوت کا سوال ہے بڑا عجیب سا, کہتے ہیں محمد بن سلمان اور آل سعود کے متعلق آپ اوپینین کیا رکھتے ہیں ایز اے حکمران, مطلب وہ کیسے لوگ ہیں؟ بھائی اپنے لوگوں کے لیے وہ بہت اچھے لوگ ہیں, انہیں کم از کم وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمیں ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں رہائش کا مسئلہ ہے, کھانے کا مسئلہ ہے اور کمانے کا مسئلہ ہے. وہ اپنے لوگوں کو گھروں میں بٹھا کے یہ کام کرتے ہیں, ان کو وہ سہولیت فراہم کرتے ہیں, اگرچہ میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف. ٹھیک ہے نا. اب ایک ان کا وہ پہلو ہے جو ان کے اپنے لوگوں کے لیے, دوسرا ان کا وہ پہلو ہے جو ہمارے لیے. ٹھیک ہے, وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہ وہ آپ کتنے ٹک دینے سانو ٹکن دینے ساڑھی, ہماری بھی تو ان کے بارے میں ایک پالیسی ہے نا. یہ ان کی ایکسٹرنل پالیسی ہے جو کہ انتہائی غلط ہے. آپ بھی پھنس گئے, سانو ہی پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک دوسرا پہلو. ٹھیک ہے, ایک تیسرا پہلو ان کا ہمارے پرسپیکٹو میں دوسروں کے ساتھ. مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ تعلق نہ رکھے, ساڈا یار رہے. بھائی اس کی اپنی ترجیحات ہو سکتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر وہ فرنٹ سے لیڈ کرے, نہیں کاردہ بھی ہو. یہ ایک تیسرا پہلو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ بیان فرمائیں کہ آپ کس پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں. اپنے لوگوں کے لیے, میجورٹی کے لیے وہ بہت زبردست آدمی ہے, دیوتا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. جی مسعود رضا کہتے ہیں دادا جی آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ تانیہ گوگل والی کی دیہڑی کا تذکرہ کیا, کوئی اماؤنٹ نہیں سامنے آئی کہ کتنی دیہڑی ماری ہے؟ نہیں, پھڑی گئی تھی. اچھا جی, دیہڑی لگاتے ہوئے پھڑی گئی تھی. گوگل پے کوئی ہے, گوگل پے ہے, یس جی پے. گوگل پے کو یہ یہاں پہ ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے تھے ود آؤٹ گوگل. جی ٹھیک ہے. تو دیہڑی بہت لمبی تھی اور اس کے پیچھے تھے جہانگیر ترین صاحب. تو پھر جو جہانگیر ترین کے مخالفین تھے, یعنی کہ شہزاد اکبر اینڈ اعظم خان, ان دونوں نے پھر مل کے اس کا پتہ کاٹا, جس طرح کہ انہوں نے جہانگیر ترین کا کاٹا. ان کو لانے والے, طیارے میں بٹھا کے لانے والے وہ جہانگیر ترین صاحب تھے. اس کا خیال تھا کہ میں نے یہ انیشیٹو انڈیا میں لانچ کرنے کو اسسٹ کیا ہے, تو میں یہ پاکستان میں لانچ, ہم یہ اپنا کیوں نہ بنا کے لانچ کر لیں یہاں پہ.
اور یہ اس نے پریزنٹیشن سب سے پہلے جے ٹی کو دی تھی. اب جے ٹی کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو وہ اس کو عمران خان صاحب نے بھیجا تھا کہ اس کی پریزنٹیشن لے لو, اور میں نے لے کے تو آگے کر دیا تھا, لیکن انہوں نے اس حوالے سے پٹو ڈال لیا تھا بل گیٹا والے کو. بل گیٹا والوں کو پٹو ڈال لیا تھا, اور بلا گیٹا والا پیسے دینے پہ راضی بھی ہو گیا تھا انویسٹمنٹ کرنے کے اوپر. تو انویسٹمنٹ بل گیٹا والے کی, اسی کا پلیٹ فارم آگے ایکسٹینڈ ہونا تھا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنا رزق حلال درمیان میں سے نکال لینا تھا. اللہ اللہ خیر سے, وہی جو ایجنٹی کا ذہن ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اوکے بعد میں اور پہیہ دریافت کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی. اگلا فکر. جی رؤف تقی پوچھتے ہیں, دادا جی پاکستان میں مذہبی سیاحت ریلیجس ٹورزم کا سکوپ اتنا شرنک کیوں ہوا ہے جبکہ دنیا کے بہت سے ممالک اس سے کثیر زر مبادلہ کما رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا پرائم منسٹر کہا گیا کہ یہاں پہ حالات بہت خراب ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر لوگ کیوں ہماری طرف آئیں گے؟ نمبر ایک. نمبر دو, ہم نے مذہبی اس کو نا ایک سیکیورٹی ایشو بنا دیا. جی مذہبی ریلیجس ٹورزم کو ہم نے ایک سیکیورٹی ایشو بنا دیا. ٹھیک ہے نا, نتیجے کے طور پہ پھر لوگ ادھر کا منہ نہیں کرتے. اور تیسرا, مذہبی ٹورزم جو ہے ہمارے ہاں سب سے زیادہ کن کا ہے؟ ہندوؤں کا ہے نا, ہمارے ہندو ہمسایوں کا ہے نا. اور ایک ہم نے سکھوں کی جو مذہبی مقامات ہیں ان کو تو مینٹین کیا ہے کسی نہ کسی حد تک, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اتنے محترم اور مقدس ہی ان کے لیے جو ان کے وہ ہیں مقامات پاکستان کے اندر, لیکن ایک وہ آنسو والی جھیل کے علاوہ اور کچھ ہم نے سیو ہی نہیں کیا. تو پہلے تو آپ اس کے اوپر انویسٹ کریں نا. اور جب آپ نصاب کے اندر ایک ہندو کمیونٹی کے بارے میں نفرت پیدا کریں گے تو پھر نہیں ہو پائے گا نا. سکھوں کے لیے تو پھر بھی آپ نے ایک دو پوری نسلوں کے ذہنوں کے اندر ان کے لطیفے گھڑ گھڑ کے ان کو ایک ریلیونسی کریٹ کر دی. چلو ہانسنے کے لیے ہی ہم پنجاب, مغربی پنجاب کے, لہندے پنجاب کے لوگ جو ہیں ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں تو ان کا ذکر رہتا ہے. ہندوؤں کا تذکرہ تو آیا ہی ہمارے ہاں بچوں کے اذہان میں لوٹ مار کے نتیجے میں کہ تمہارے دادا کے تایا کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. جی. اور یہ ہے تو وہ جو اتنی زیادہ ذہنی طور پہ دوری ہے, یہ جو نفرت ہے, اب جا کے ہمارے اگلی نسل کے ذہنوں سے یہ چیز مٹ رہی ہے. اور اس کے اندر انڈین فلموں کا اور ان کی ثقافتی یلغار کا بھی بہت بڑا اثر ہے, کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے, اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ وہ والا ان کے لیے سپیس جنریٹ کریں نا کہ لوگ ان کی بسوں کے وٹے نہ مارنے شروع ہو جائیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو ریلیجس پلیسز ہیں اس کو کریں, لیکن اس کو بھول جائیں یار, اس کو بھول جائیں. بدھزم, جی جاپانیوں کے پاس اتنے پیسے ہیں. بدھزم کا تو وجود ہی یہاں پہ آیا تھا ٹیکسلا میں. ٹھیک ہے, آپ اندازہ فرمائیں کہ ٹیکسلا میں جو ان کا اسٹوپا ہے, جو عبادت گاہ ہے, جاپانی حکومت نے کہا کہ اس اسٹوپا کے باہر لوگوں نے آ کے میڈیٹیشن کرنی ہوتی ہے. آپ کے ہاں گرمی بہت پڑتی ہے, اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں پہ ایک شیڈ تعمیر کر دیں جس کے اندر سے ایئر کنڈیشن کی ہوا نیچے عبادت گزاروں کے اوپر پڑے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, 8 سال پیٹتے رہے, نہیں مانے. ہم نے این او سی نہیں جاری کیا. سیکیورٹی ایشو ہے. وہ دیکھیں یہ ساتھ میں او پی ایف ہے, پی او ایف ہے, یہ تو سیکیورٹی ایشو ہے. آرڈننس فیکٹری, ہاں وہ یہ اندر کوئی کیمرہ لا جان گے, کوئی ریڈار لا جان گے. ہم نے اس کو سیکیورٹی کے نام پہ اتنا ذلیل کیا ہے کہ جاپانیز نے کہا نہیں سر تسی اپنے گھر خوش, اسی اپنے گھر خوش. 8 سال جاپانی ایمبیسی کھجل ہوتی رہی وزارت داخلہ, وزارت دفاع, وزارت خارجہ کے درمیان. کھینچا تھا نہیں یار. آپ ان کو یہ سہولت دینے کا راضی نہیں ہے. ہم جب گئے ادھر, اللہ آپ کا بھلا کرے, گلگت جب گئے تھے تو ہمیں وہاں پہ ایک جاپانی مل گیا, بابا. ٹھیک ہے, اور وہ موٹر سائیکل پہ, اور وہ بابا جو تھا وہ ہر سال آتا ہے یہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہے. کہاں سے بھلا؟ ٹیکسلا سے. اور پورا یہ گزر کے نا اور چائنا میں جا کے تو وہاں سے پھر فلائی لے کے واپس جاتا.
اور بابا جی کہتے میں اسے اپنا ہر سال کا حاج قرار دیتا. بابا 73-74 سال دا سے. کیوں بھائی؟ وہ اپنی جڑیں تلاش کرنے آتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے آئٹم ہو سکتے ہیں. لیکن ہم ایک تو اپنے ملک کے بارے میں خود بہت بکواس کرتے ہیں. ہم سے زیادہ دھماکے ہوتے ہیں انڈیا میں روزانہ. وہاں پہ تو باقاعدہ انسرجنسی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح آج کل ہمارے بلوچستان میں, تو وہاں پہ تو کئی جگہوں پہ 17 جگہوں پہ. لیکن وہ تو اپنے ملک کے بارے میں, ان کا پرائم منسٹر تو ایسی بات نہیں کرتا, ہمارا پرائم منسٹر کرتا ہے. اور پھر لوگ کیوں نہ اس کا یقین کریں. ہمارا پرائم منسٹر کہتا ہے ڈالر تو 260 پہ جانے لگا تھا, میں نے 160 پہ روکا. جی ٹھیک ہے, جب پرائم منسٹر یہ کہے گا تو کون آپ کی اچھی رینکنگ جاری کرے گا اکانومی کی. قیادت جو ہوتی ہے نا, اس نے ہوپ جنریٹ کرنی ہوتی عوام کے لیے کہ میں یہ کر دوں گا, آپ یہ کریں گے. آپ کو بھٹو کا خطاب یاد ہے, قذافی اسٹیڈیم والا؟ یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی. ابھار رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی سانحہ ہوا ہے, آدھا ملک ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, اور وہ لوگوں کو آ کے حوصلہ دے رہا, ہوپ کریٹ کر رہا ہے. یہ قوم دنیا کے اندر راج کرے گی. سچ گل نہیں ہے گھی, لیکن حوصلہ دینا ہے نا. بیٹا بیمار پہ ہوئے تو آپ کہیں گے تو نا ماں یہی کہتی ہے نا, میرا پتر چھالا مارے گا, جلدی ٹھیک ہو جائے گا. تو حوصلہ دینا ہوتا ہے نا. تو بیٹا اگر غلط فہمی میں آ کے چھت تو چھال کاٹ مارے تو پھر ٹانگ توڑا بیٹھے گا. لیکن ماں یہی کہتی ہے میرا پتر شیر ہے, بہادر ہے, دنیا کا نمبر 1 ہے. اب بیٹے کو بھی تو عقل چاہیے نا. وہ واقعی محلے میں کہے کہ میں نمبر 1 ہوتا ہوں, اگلے لتھا مار دینے آ کے ایبٹ آباد دے وچ. پھر جی چلو. سلیم چودھری کہتے ہیں مختصراً یہ بتا دیں کہ ہمیں انہی حالات میں جینا اور مر جانا ہے. نہیں, آپ کے اوپر قطعاً فرض نہیں ہے, حکم ہے آپ کے مذہب کا, ہجرت کر دیں. اگر آپ کو یہ حالات اچھے نہیں لگ رہے, ہمیں تو اچھے لگ رہے ہیں اس لیے ہم یہیں پہ. کیوں اچھے لگ رہے ہیں آپ کو؟ ہیں دلیل دیں. اپنا کیا نام تھا اس کا, قائد اعظم نے ایک بات کہی تھی. اچھا جی. قائد اعظم نے یہ کہا تھا جب وہ, اور قائد اعظم کا آپ کو یاد ہے انٹرویو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں یا پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں نا تو میں جا کے اپنی ممبئی ریزیڈنسی میں رہوں گا. ٹھیک ہے, تو ان سے کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا انڈیا کے مسلمانوں کے پاس قیادت نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ہیں مسلمانوں میں جو قیادت کے لائق لوگ تھے وہ یا مشرقی پاکستان چلے گئے ہیں یا ادھر آ گئے. تو وہ ان کو بھی تو کسی بندے نے لیڈ کرنا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. تو بات کیا کی تھی آپ نے؟ انہی حالات میں جینا اور مرنا ہے. تو اس لیے بھائی جان ان لوگوں کو بھی تو کسی نے حوصلہ دینا ہے نا, لے کے چلنا ہے نا. کہتے تم جا سکتے قیادت صرف سیاسی قیادت نہیں ہوتی, ہر شعبے کی قیادت ہوتی ہے. ہاں, اور وہ قیادت سیکریفائس کرتی ہے اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے لوگوں کو بہتر طرف لے جانے کے لیے. موسٹ آف دا ٹائم مثلا اسلم روڈے کی مثال لے لیں یار, پی ٹی ماسٹر گوجرا اسکول کا. ٹھیک, ہر پاکستان کی ہاکی ٹیم کے اندر اس کے ٹرینڈ کیے ہوئے بچے ہوتے تھے. آج تک کوئی ایوارڈ نہیں ملا اس کو, نہ دنیا جانتی ہے. جب تک اسلم روڈا زندہ رہا ہے پاکستان کی ہاکی کسی مقام پہ رہی ہے, مطلب کہ ہم وکٹری سٹینڈ پہ رہے ہیں. وہ ان سنگ ہیرو مر گیا بیچارہ. تھوڑی ہاکی کتنے پئی, آپ پہلے ٹاپ 12 میں نہیں آتے دنیا کے اندر. اپنے ہیرو کو مارنے کا تو اس قوم کو بہت تجربہ ہے. اگر اسلم روڈا نے کبھی کوئی وردی پہنی ہوتی یا کبھی کسی کسٹم میں کسٹم والی وردی کی بات کر رہا ہوں, کسٹم میں نوکری کر لی ہوتی, وہ اسکول ٹیچر نہ ہوتا تو اس کا مقام ہی اور ہونا تھا. اس نے ڈائریکٹر سپورٹس PIA لگے ہونا تھا, ایڈیشنل ڈائریکٹر جناب سپورٹس کسٹمز لگے ہونا تھا. غربت میں مر گیا بیچارہ. قوم کو کنٹریبیوٹ کرتا تھا, بچے کو ہاکی پکڑنے سکھانے سے لے کے روزانہ اس کو گراؤنڈ میں لانا, دوڑ لگوانا, پریکٹس کروانا, پھر اس کو باڈی ڈاجنگ بتانا, یہ سارا کچھ وہ بندہ مفت میں کرتا تھا. ٹھڑک تھا, اس کو شوق تھا بھائی اس کام کا. ہمیں بھی شوق ہے, ٹھڑک ہے اس کام کا, اک جاتا کدی کدی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ لوگ اپنے اپنے شعبے کے قائد ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگ. تو لہذا انہوں نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا ہوتا. انہوں نے چھوڑنا ہو, اگر وہ چھوڑ جائیں گے تو قوم کل کی گرتی آج گر جائے گی.
یہ ہر شعبے میں لوگ ہوتے ہیں. آپ کی گلی محلے میں ڈھونڈیے, وہاں پہ بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے. آگے چلیے. آج کے دن کا اور یہ جو معاشرے کے اندر آپ کو نظر آتی ہے نا, یہ قسم پرسی کہہ لیں یا یہ آپا دھاپی کہہ لیں, اس وجہ سے ہے کہ ہمارے بہت سارے اس طرح کے معاشرے کے لیڈرز نے اپنا کام چھوڑ دیا, یا مر گئے ہیں, یا شکست مان کے اپنے گھروں میں بند ہو گئے. تبھی معاشرے اس لیول کے اوپر جاتے. اوپینین میکرز کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں, لیڈرز. تو اس لیے میری مراد پولیٹیکل لیڈر نہ لیا جائے بڑی معذرت کے ساتھ. آپ نے ویو کو بڑا محدود کر دیں گے. آپ ہر شعبے کے اندر معاشرے کے چنیدہ لوگ اس کو لیڈ کرتے ہیں. ایجوکیشن کے اندر الگ لیڈر ہوں گے, سپورٹس کے اندر الگ ہوں گے, بینکنگ کے اندر الگ ہوں گے, اسٹاک ایکسچینج میں الگ ہوں گے. اب میرا مطلب ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کیا عارف حبیب بھائی کی کوئی آفیشیل پوزیشن ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کہاں پہ پیسہ لگایا, ہم بھی وہاں پہ لگائیں. اے کے ڈی بھائی, عارف حبیب تو خیر تھوڑے سے 2 نمبری میں بھی انوالو رہے ہیں, لیکن اے کے ڈی بھائی جو ہیں یہ ساتھ ہی تھے ان کے 2 نمبری میں. لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ لیڈر ہیں اپنے شعبے کے. وہ کہیں الیکٹ ہوں یا نہ ہوں, ٹھیک ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور ان کو دیکھ کے لوگ, یار اگر اس نے کھربوں روپے کما لیا ہے تو میں بھی کوئی 2-4 لاکھ روپے کما ہی لواں گا نا, تو چلنے ہیں اسٹاک مارکیٹ. ان کو دیکھ کے پھر لوگ آتے ہیں. بات لمبی ہو گئی ذرا جی, لیکن ہر شعبے کے لیڈر ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنا ایک میڈیا کے اندر یہ ایک چھوٹا سا دیا جلا لیا کہ چلو اسی اتھے کام کرتے. جی ساقی مجاہد, اور یہ ان کا میسج آج کے دن کا آخری میسج ہے. کہتے ہیں ان میں سے کون سی سرمایہ کاری بہتر ہے؟ اسٹاک مارکیٹ بامقابلہ میوچل فنڈ, بامقابلہ پرائز بانڈ, بامقابلہ پلاٹ. ہم اس کی ترجیح لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ بھی اپنے آپ کو ایکویٹ کرتے ہیں ایک ان پڑھ بندے کے ساتھ, جس نے دنیا, جو کبھی اسکول نہیں گیا, ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس جیسا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو پلاٹ میں سرمایہ کاری کر لیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں ذرا پڑھا لکھا آدمی ہوں تو میں جو ہے پڑھی لکھی سرمایہ کاری کروں گا, تو وہ کیا ہے, دوسرا نمبر کیا تھا؟ دیکھیں پرائز بانڈ تو ڈیلیٹ کریں نا سب سے پہلے. پرائز بانڈ میں کر لیں. نہیں کہ جب مجھے ضرورت ہو, اویلیبل ہوں, اور آپ پرائز بانڈ میں چلے جائیں, تھوڑا سا اوپر اٹھیں, اور اوپر آئے تو تھوڑا سا اور اوپر اٹھیں. تو اسٹاک مارکیٹ تو مجھے آتی نہیں, لیکن میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, تو میں چاہتا بھی ہوں کہ یار سیکھ جاؤں. اب میوچل فنڈ میں چلے جائیں. اور اگر آپ اپنے آپ کو سمارٹ آدمی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی ایم کوئک ایٹ لرننگ, میں بہت جلدی سیکھ لیتا ہوں, آپ کے لیے یہ ہے. اور پھر اسٹاک مارکیٹ اور اس کے آپشنز آپ کے لیے کھلے ہیں. ٹھیک ہو گئے جی, بس یہی ترجیح ہے. اس کو اسی طرح لے کے آگے چلیے. وائنڈ اپ کیجیے. نہیں سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.